ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر ربی زدنی علما ورزقنی فہما من لدنکا رحمہ۔ سورہ العصر، سورہ نمبر 103، آیت نمبر 1 to آیت نمبر 3، جز اما جز نمبر 30۔ سورہ العصر نبوت کے پہلے 3 سال میں 1 to 390 میں مکہ شہر میں نازل ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس سورہ میں کامیابی اور ناکامی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یہ سورہ کافی ہے ہدایت کے لیے۔ آیت نمبر 1، والعصر، زمانے کی قسم۔ عصر یہاں پہ زمانے کو کہا جا رہا ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم۔ عصر کا مطلب ٹائم بھی ہے، ایک ایسا ٹائم، ایک ایسا وقت جو لمیٹڈ ہے اور جلد ہی ختم ہو جائے گا، ایک ایسا زمانہ جو جلد ہی ختم ہو جائے گا۔ اس سورہ میں اللہ نے زمانے کی قسم لی ہے جس میں فائدہ اور نقصان دونوں واقع ہوتا ہے۔ جب وقت ختم ہو رہا ہوتا ہے اس کو بھی عصر کہتے ہیں۔ اب تک جو بھی سورہ نازل ہوئی، سورہ عصر دوسری سورہ ہے جس میں اللہ نے قسم لی ہے۔ اس سے پہلے سورہ ضحیٰ میں اللہ نے دن اور رات کی قسم لی تھی، اور اس سورہ میں، سورہ عصر میں، اللہ نے دوسری بار قسم لی، وہ بھی زمانے کی قسم۔ یہ سورہ بہت گہری سورہ ہے، اللہ تعالیٰ کسی بات کی اہمیت بتانے کے لیے قسم لیتے ہیں۔ آیت نمبر 2، ان الانسان لفی خسر۔ خسر مطلب نقصان، ناکامی، لاس۔ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ ان الانسان لفی خسر۔ آیت نمبر 3، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بے شک سب انسان خسارے میں ہیں۔ آیت نمبر 2، آیت نمبر 3، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ اس آیت میں، آیت نمبر 3 میں 4 باتیں بتائی گئیں۔ الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، جن کی زندگی میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ جو لوگ عمل کرنے والے ہوں، اور جو کسی سے محض اللہ کے لیے محبت کرے۔ جن لوگوں کو اللہ نے کفر سے نجات دی اور دوبارہ کفر میں جانے کو ایسے سمجھے جیسے آگ میں جانا۔ وعاملوا الصالحات، عمل صالحات، نیک اعمال، نیک کام۔ عمل صالحہ وہ ہے جو فطرت نے بتایا، اسلام کو دین فطرت کہتے ہیں، مطلب وہ اعمال، وہ کام جس کا حکم اللہ نے دیا ہو۔ وتواصوا بالحق، حق مطلب سچائی۔ جو لوگ حق کے راستے پہ چلیں گے اور ایک دوسرے کو حق پہ چلنے کی تعلیم دیں گے، تلقین کریں گے، نصیحت کریں گے، ایک دوسرے کو سچائی کی تعلیم دیں گے، ایسے لوگ خسارے میں نہیں ہوں گے، ناکام نہیں ہوں گے۔ وتواصوا بالصبر، اور اللہ کی خاطر صبر کرنے والے لوگ۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ 2 کام اللہ نے ایک ساتھ رکھے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کیونکہ جب حق بات کہیں گے تو زندگی میں پریشانی، مشکلیں آئیں گی ہی لوگوں کی طرف سے۔ اس لیے یہ 2 کام اللہ نے ایک ساتھ رکھے، اور حق کے بعد اللہ نے صبر کرنے کو کہا۔ حق پہ چلنا، اس کے بعد صبر کرنا، کیونکہ یہ سب سے مشکل کام ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے یہ کہا کہ آپ حق کے راستے پہ چلیے، اے نبی، لوگوں کو یہ دین بتائیے، حق کی بات بتائیے اس سورہ کے ذریعے۔ اس کے بعد جب لوگوں کی طرف سے بے رخی آئے گی تو اس پہ صبر کیجیے اور اپنے کام پہ جمے رہیے۔
اور کامیابی اور ناکامی کی باتیں اللہ نے کہی ہیں اس سورہ میں، وہ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی، اس کے بعد پوری انسانیت کے لیے یہ باتیں ہیں۔ اس سورہ کا علم لینے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں لوگوں کو بتائیں، مکہ کے لوگوں کو۔ جو احکام اللہ نے اپنے نبی کو دیے وہ پوری انسانیت کے لیے بھی ہیں۔ اتنی گہری باتیں اس سورہ میں کہی گئیں۔ اللہ نے زمانے کی قسم لی سب سے پہلے اور کہا انسان خسارے میں ہے، سب انسان خسارے میں ہے، ناکام ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، حق کے راستے پہ چلتے رہے اور دوسروں کو حق کی نصیحت کی، اور صبر کرتے رہے اور دوسروں کو صبر کی نصیحت کی، ایسے لوگ خسارے میں نہیں ہوں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا اور قرآن کی آیتیں لوگوں تک پہنچانا ان کا کام تھا، اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا۔ قرآن کی آیتیں سچ ہیں، حق کی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں تک پہنچانی تھی، اور حق بات کہنا بہت مشکل کام تھا۔ مکہ کے لوگوں کی طرف سے بہت خراب رویہ ظاہر ہونے والا تھا، اس لیے اللہ نے اس کے بعد صبر کرنے کا حکم دیا۔ سورہ عصر 1-3 نبوی کی آخری سورہ ہے، یعنی نبوت کے پہلے 3 سال میں 7 سورہ نازل ہوئی، اور یہ سورہ العصر آخری سورہ ہے۔ اس سورہ کے بعد 4th ایئر شروع ہوتا ہے، چوتھی نبوی، 4th ایئر شروع ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی ہدایت دیں، آمین ثم آمین۔